الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضور قبلہ بابا جی فرید الاصل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جاری روایت کہ رمضان المبارک کے 15ویں افطاری جو آپ کی موجودگی میں ہم یہاں جمع ہوا کرتے، اسی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سب کے محترم اور بابا جی قبلہ کے رفیق خاص جنہیں ہم ساری زندگی تایا جی حاجی فیض محمد رحمہ اللہ کہا کرتے، آپ کے اولاد انہوں نے یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رکھا اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت بندے کو خود دعوت دیتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگوں سارے مل جاؤ اور پھر میری بارگاہ میں آؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یا اللہ بڑے مجرم ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، عاصی ہیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ فرماتا ہے آنا تمہارا کام ہے اور سارے گناہوں کو معاف کرنا یہ میرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی توجہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میری طرف متوجہ ہو۔ بہت سے طریقے ہیں، لوگ اختیار کرتے بھی ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ کہ ہم گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر واپس آ جائیں، واپس آ کر اپنی کمزوریوں کو دور کرنا شروع کر دیں۔ یہ دو کام ہمارے ہیں، پلٹ کر واپس آ جائیں، واپس آنے کے بعد اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب بندہ یہ دو کام کرتا ہے، من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح ان اللہ غفور رحیم۔ گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ سے دور ہو گیا، مگر دو کام اس بندے کو پھر سے دوبارہ رب ذوالجلال کی رحمت کی گود میں بٹھا دیتے ہیں۔ پلٹ کر واپس آنا اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے جانا ملتان ہے، باہر کے اڈے پہنچا، اس سے لاہور کا سفر شروع کر دیا۔ چند میلوں کے فاصلے پر جا کر اسے احساس ہوا، اوف میں تو غلطی کر بیٹھا،
جانا ملتان تھا، راستہ لاہور کا اختیار کیا ہے۔ اب ذرا ذہن میں لائیں کہ جس نے پہنچنا وقت پر ہے، اب وہ واپس پلٹے گا، پہلے آئے گا ساہیوال، پھر آگے سفر شروع کرے گا ملتان کا۔ اب وہ بندہ جو قادر آباد پہنچ گیا ہے، وہاں سے جب واپس پلٹا ہے اور پلٹ کر جب ساہیوال پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تاب الراجل، وہ بندہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ یہ ہے توبہ، اسی پوائنٹ پر واپس آ گیا۔ اب وہاں پہنچ کر اس مرکزی نقطہ پر پہنچ کر جب تیزی کے ساتھ سفر ملتان کا کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ بس یہی کام ہے۔ جب بندہ دنیا کی چمک کو دیکھ کر دور نکل جاتا ہے، جا کر احساس ہوتا ہے اوف، میں نے ادھر تو جانا ہی نہیں تھا، یہ تو راستہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، حامان کا راستہ ہے، فرعون کا راستہ ہے، شداد کا راستہ ہے، میں نے ادھر تو نہیں جانا، میرا راستہ تو دوسرا ہے، جو بابا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، شیس علیہ السلام کا راستہ ہے، ہارون علیہ السلام کا راستہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا راستہ ہے، آمینہ کے لال کا راستہ، میں نے تو وہاں جانا ہے۔ پلٹ کر آ جاتا ہے توبہ، اور پھر صحیح سمت جب بڑھتا ہے، اس کا نام ہے اپنے معاملات کے اندر احسان پیدا کرنا۔ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میرے بندے تیرے گناہ جتنے بھی ہیں، من لقینی بقراب الارض خطیۃ، خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی بندہ اتنے گناہ کر لے کہ اگر روئے زمین پر پھیلانے شروع کر دیے جائیں، وہ ساری روئے زمین بھر جائے۔ من لقینی بقراب الارض خطیۃ لقیتہ بمثلها مغفرتاً، اللہ رب العزت فرماتا ہے روئے زمین کا ایک ایک حصہ اس کے گناہوں سے بھر نہ جائے، اس سے زیادہ گناہ ہو جائے، رب ذوالجلال فرماتا ہے تو جتنے بھی گناہ لے کر آئے گا میں اسی طرح سے اتنی ہی تمہیں رحمت عطا فرما دوں گا۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تو میری طرف آ جا۔ جب رات ہوتی ہے اللہ رب العزت دست قدرت پھیلاتا ہے اور پھر آواز عطا فرماتا ہے الا من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے بخشش کا طالب جو میرے پاس آئے، بخشش طلب کرے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے رزق کا طالب میں اسے رزق دے دوں۔ صبح ہو جاتی ہے، بندہ سویا رہتا ہے، جب صبح ہوتی ہے رب ذوالجلال پھر بھی بندے سے مایوس نہیں ہوتا، رات بھی وہ ہاتھ پھیلائے رہا، حدیث پاک میں کہتا ہے صبح پھر وہ رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پھر فرماتا ہے رات کو تو توبہ کرنے کے لیے نہیں آ سکا، اب تو آ جا، تو میرا بندہ ہے، اب تو آ جا، میں تیرے انتظار کر رہا ہوں، میں تیرا منتظر ہوں، اب تو آ جا۔ اور یہ صرف ایک دن یا ایک رات کی بات نہیں ہے، ہر رات ہر دن اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے ساتھ یوں ہی پیش آتا ہے۔ جب زمین و آسمان بنا گئے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کی جانب رب ذوالجلال نے ایک بہت بڑا دروازہ بنایا، دنیا کے 70 سال اگر چلا جائے، ایک دن نہیں 70 سال اگر کوئی شخص چلتا ہے تو پھر اس دروازے کی ایک چوکٹ سے دوسری چوکٹ تک پہنچتا، اتنا بڑا دروازہ ہے۔
اتنا بڑا دروازہ ہے. حضور یہ کس کے لیے کھلا ہے؟ فرمایا کہ وہ بندے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کر لینے کے بعد انہیں احساس ندامت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے. اے اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو معاف کر دے. رب ذوالجلال نے یہ دروازہ کبھی بند کیا ہی نہیں، کبھی بند کیا ہی نہیں ہے. قیامت آ جائے یہ دروازہ کھلا رہے گا، اور یہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے جو گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اب تو معاف کر دے. اور ایک شخص جو گناہ پہ گناہ کرتا، اور یہ مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے فرمایا، 20 سال اس کے گناہ میں گزر گئے. گناہ، توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ. اور لطف کی بات ہے جتنی مرتبہ گناہ کے بعد توبہ کرتا اللہ فرماتا جا میں نے تجھے معاف کیا. 20 سال جب ہوئے، اب پھر آج اس نے گناہ کیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرمایا جاؤ اسے جا کر کہہ دو تیرا رب ناراض ہو گیا. جب پیغام ملا کہ تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہو گیا، وہ مسکرایا. میرا رب میرے ساتھ ناراض ہو نہیں سکتا، عجیب بندہ ہے. فرمایا تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، تو گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا، وہ قبول کرتا، پھر تو نے گناہ کیا. وہ جنگل میں نکل گیا، اب اللہ سے باتیں کرتا ہے. اب بات کیا کرتا ہے؟ اے اللہ مجھے پتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے میں خطا کار ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں مجرم ہوں. مجھے ذرا یہ تو بتا، یہ جرم میں نے کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں کیا؟ یہ تو 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے. یہ پہلی مرتبہ تو میں نے گناہ نہیں کیا، ہر مرتبہ تو نے معاف کیا ہے. مجھے یہ بتا کیا میرا کوئی گناہ تیرے کرم سے زیادہ ہو گیا؟ تیرا کرم اب چھوٹا پڑ گیا، تیری رحمت کمزور ہو گئی، تیری عنایت کے اندر کمی آ گئی. مولا مجھے یقین ہے تیری رحمت آج بھی زیادہ ہے، تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہے. جب تو کریم ہے تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں، تو ستار العیوب ہے، تیری ستاری اور غفاری میں کوئی کمی نہیں. تو پھر میں آ گیا ہوں، ایک مرتبہ پھر میں گناہ لے کر آ گیا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. پھر ادھر سے موسیٰ علیہ السلام حکم ہوتا ہے جاؤ اس بندے کو جا کر کہو رب ذوالجلال نے تیرے گناہوں کو پھر معاف فرما دیا. یہ شخص میں نے ایک جگہ پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا. ایک شخص جوانی سے حج پہ جا رہا تھا، حج پھر حج پھر حج پھر حج پھر حج. بوڑھا ہو گیا، اب اس کے اندر طاقت نہ رہی کہ خود طواف کعبہ کرے، خود لمبا سفر کرے. اس سے ایک نوجوان کو ساتھ لیا، وہ اس بزرگ کے ساتھ ساتھ ہے. جب اس آدمی نے، اس بوڑھے بزرگ نے احرام باندھا اور کہا لبیک میرے اللہ میں حاضر، غیب سے آواز آئی لا لبیک. وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، قدرت آواز دیتی کوئی تیری حاضری قبول نہیں، مگر یہ پھر بھی احرام کو کستا ہے. نوجوان حیران ہوا، اس نے کہا بابا یہ بات سنی؟ بابا ہنسا مسکرایا، کہتا ہے یہ کون سی آج کی بات ہے؟ میں تو یہ ہر سال سنتا ہوں. میں کہتا ہوں لبیک، قدرت کہتی ہے لا لبیک. میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں، قدرت کہتی ہے کوئی حاضری قبول نہیں.
میں کہتا ہوں میں آ گیا، وہ کہتا کہ بے شک نہ آ۔ یہ کوئی آج کی بات بیٹا تھوڑی ہے۔ اس نے کہا بابا جب تجھے پتا بھی ہے تیرا حج قبول نہیں ہے، قدرت آواز دیتی ہے لا لبیک، تو پھر بھی چلا جاتا ہے۔ اب وہ رویا، رو کر کہتا ہے بیٹا مجھے یہ بتا، اگر مجھے آواز آئے لا لبیک کی اور میں اس کا دروازہ چھوڑ دوں تو پھر میں کس دروازے پہ جاؤں؟ کون سا دروازہ ہے جس دروازے پہ جا کے میں دستک دوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، آخر بخشش کی بھیک تو یہیں سے ملنی ہے۔ اب دوبارہ قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے صرف یہی حج نہیں، جتنی مرتبہ پہلے کہا گیا تھا لا لبیک تیرا حج قبول نہیں ہے، یہ والا بھی حج قبول ہے، پچھلے بھی سارے تیرے حج قبول کیے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ کل ابن آدم خطاء، حضور پاک فرماتے ہیں ہر بندہ گناہ کر لیتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، مگر لطف کی بات ہے کہ آج آمینہ کے لال خطا کار کو، مجرم کو اعزاز عطا فرما رہے ہیں، اور وہ اعزاز کیا ہے؟ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بہترین گناہ گار وہ ہے، گناہ گار بھی بہترین ہو رہا ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، خیر الخطائین التوابون۔ اور یہ عمل جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا، کان رجل یسرف علی نفسہ، الجامع صحیح المسلم، ایک بندہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا، کان رجل یسرف علی نفسہ فلما حضرہ الموت، جب وہ مرنے کا وقت قریب آیا اس نے اپنے بچوں کو بلایا، فقال لبنیہ، اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا تم جانتے ہو میں گناہ گار بہت ہوں، جب میں مر جاؤں تو تم نے مجھے ایسے دفن نہیں کرنا، فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِ، مجھے جلا دینا، ثُمَّ اطْحِنُونِ، جب میں جل جاؤں کوئلہ ہو جاؤں اچھی طرح سے پسائی کر دینا، پیس دینا، ثُمَّ اذْرُونِ فِي الْهَوَىٰ، اور جب میں پس جاؤں سرما بن جاؤں ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے کہا ابا جی ایسا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، لَئِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَنِي مَا عَذَّبَ أَحَدٌ، جتنے میرے گناہ ہیں اگر اس نے مجھے قابو کر لیا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، بہت سزا دے گا، بڑی پٹائی کرے گا، بڑا مارے گا۔ مر گیا، وصیت کے مطابق اسے آگ لگائی، سرما بن گیا، اسے ہوا کے اندر اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اجمعی ما فیک منہ، اے زمین اس بندے کے ایک ایک ذرے کو میرے پاس اکٹھا کر۔ اور ساتھ ہی دوسری حدیث پاک میں ہے آدھا حصہ بہا دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا، تو پانی کو حکم دیا دونوں حصوں کو ملایا، اللہ نے روح کو پھونکا۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، مجھے یہ بتا تو نے اپنے آپ کو جلوایا کس لیے، اپنے آپ کو پسوایا کس لیے، تو نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑوایا کس لیے؟ ایک اس کا جواب،
اس کا ایک جواب تھا من خشیتک، اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرا ڈر تھا کہ تو مجھے قابو کرے گا اور مجھے سخت سزا دے گا۔ میرے اللہ میں تجھ سے ڈرا بھی صحیح، اپنے آپ کو جلوایا، پسوایا، اڑوایا، بہایا، تو نے مجھے پھر ہی جمع کر لیا، تو پھر مجھے شرمندہ فرمایا۔ اللہ کو پیار آیا، اللہ کو پیار آیا، اور پیار آیا، فرمایا فغفر لہ، بندے تھا تو گناہگار، مگر میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو کہ میں اتنا گناہگار ہو گیا، اتنا خطا کار ہو گیا، اتنے میرے جرم ہو گئے۔ بندہ جتنے بھی جرم کر بیٹھا، جتنے بھی جرم کر بیٹھا، اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اگر کسی شخص کے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، وہ زمین کی وسعتوں سے زیادہ، جتنے بھی ہیں، اللہ کا یہ پیغام ذرا سنو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یاد رکھنا کہ تمہارے جتنے گناہ، جتنے خطائیں، جتنے گند، جتنی غلاظتیں، جتنی زیادتیاں، جتنے بھی جرم ہیں، مگر یاد رکھنا کہ میری رحمت تم سے تمہارے جرموں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ احساس ندامت کے ساتھ جب بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر ہمیں ایک بات سنایا کرتے کہ ایک شخص گویہ تھا، گانے کا اس کا کام تھا، شراب کی پینے کی اس کو عادت تھی، سزا کئی مرتبہ اس کو ہو چکی، لیکن لوگ اس پر بڑے لڈو تھے، آواز اس کی بڑی اچھی تھی، مگر جب بوڑھا ہوا آواز نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آواز نے ساتھ چھوڑا، اب وہ بھوکا مرنے لگا، اب وہ سیدھا جنت البقیع میں چلا گیا کہ میں جاؤں، اب میری موت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر کائنات کے آقا کی زیارت ہوئی، حکم ہوتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جاؤ فاروق، ہمارا ایک دوست جنت البقیع میں ہے، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ، وہ پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اتنا بڑا خواب تھا، اٹھے، جب قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں وہ پرانا گویہ جو کئی مرتبہ سزا لے چکا تھا وہ لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی سمجھا کہ یہ تو وہی ہے، کوئی اور ہوگا جس کے بارے میں خواب ہے، اور ادھر وہ گویہ نے جب دیکھا عمر فاروق کو تو ڈر گیا کہ عمر ساری زندگی میں تیرے کوڑے کھاتا رہا، اب میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے کوڑے کھا سکوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس نے سمجھا کہ اب پھر مجھے سزا مل رہی، سزا کے لیے میرے پاس آئے ہوئے، مگر حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ اور تو کوئی ہے نہیں، جس رب کے دوست کا اشارہ ہوا ہے وہ یہی نہ، وہ آگے بھاگتا ہے، آگے بھاگتا ہے۔ حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھاگتے ہیں جیسے طالب کسی مطلوب کے پیچھے بھاگ رہا۔ کہا کہ میں اس تیرے کوڑے کھانے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ یہ تیرا احساس ندامت، یہ تیرا بندگی کا اظہار رب کو قبول آگے ہو گیا ہے۔ میں تجھے کوڑے لگانے کے لیے نہیں آیا، رب ذوالجلال کی محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا۔
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں معاف کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں معاف نہیں کرتا، کر دوں نہ کرنا نا، بلکہ انما التوبۃ علی اللہ، تمہیں معاف کرنا میرے ذمے ہے۔ اور اسی لہجے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں